ہمارے مشن آبجیکٹو، ہمارا مشن سٹیٹمنٹ بہت ڈیفائنڈ ہے. ہم اس پاکستان میں اللہ کے فضل اور کرم سے خلافت راشدہ کے نظام کے ساتھ اس سود اور ربا کے نظام کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ماڈرن اکنامک سسٹم جس کی بنیاد فالس پیپر کرنسی پہ ہے، جس کی بنیاد بینکنگ سسٹم پہ ہے، فریکشنل ریزرو بینکنگ پہ ہے، اس سب کو ختم کر کے یہاں بیت المال کی بنیاد پر ریئل ویلتھ بیسڈ اکنامک ماڈل، درہم و دینار، اسلامک کرنسی جو 1400 سال سے پوری مسلمان دنیا میں چلتی رہی ہے، اس کو ری امپلیمنٹ کیا جائے. آج دنیا کے کئی ممالک میں مسلم اور غیر مسلم دوبارہ گولڈ سٹینڈرڈز کی بات کر رہے ہیں. ہم بھی گولڈ سٹینڈرڈز کی بات کر رہے ہیں. اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سونے اور چاندی کے سکے جاری کیے جانے چاہیے، کیونکہ خود امریکن سٹیٹس ایسی ہیں. کیرولینا کے کئی لیجسلیٹرز نے یہ بات کہی ہے کہ ڈالر ایک بیکار اور ردی کرنسی ہو چکی ہے اور ڈالر کو رد کر کے ہم کو دوبارہ اپنے امریکن گولڈ سٹینڈرڈ پہ جانا چاہیے. دنیا اب اس سارے دھوکے کو جو ورلڈ اکنامک سسٹم کی شکل میں ان پر مسلط کیا گیا اب دیکھ رہی ہے، دیکھ چکی ہے. اسی طرح پاکستان کا ایک پولیٹیکل ماڈل، ہم اس سیاسی نظام کو قبول نہیں کریں گے جس میں جمہوریت کے نام پر بدترین بدکار لوگ اس ملک پر مسلسل حکومت کرتے آئے. ان کو بہت وقت مل چکا ہے، چاہے ڈکٹیٹرشپ کی شکل میں ہو یا ڈیموکریسی کی شکل میں. لیکن پاکستان میں اب حکمرانی ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے اللہ کے دین کو پاکستان میں نافذ کریں. اس کے لیے اگر اس پولیٹیکل آرڈر کو تبدیل کرنا پڑے، اگر اس کانسٹیٹیوشن میں ہمیں تبدیلی کرنی پڑے تو ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ اسی آئین میں لکھا ہوا ہے. آبجیکٹو ریزولوشن ہمارے آئین کا حصہ ہے. ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی کام اللہ اس کے رسول کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، ان کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جائے گا. اگر ہم اس آبجیکٹو ریزولوشن کو، قرارداد مقاصد کو اپنے آئین میں امپلیمنٹ نہیں کرتے تو پھر اس آئین کا کوئی فائدہ نہیں. اس آئین کو تبدیل کرنا پڑے گا اور اس کو خلافت راشدہ کے مطابق لانا پڑے گا. اسی طرح پاکستان میں عدلیہ کا نظام، پاکستان کمپلیٹ مکمل طور پر کولیپس ہو چکا ہے. پچھلے 10 سال سے پاکستان ایک دہشت گردی کی شدید لپیٹ میں آیا ہوا ہے. اس کے باوجود آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ 10 سال کے عرصے میں پاکستان کی عدلیہ نے ایک دہشت گرد کو بھی سزائے موت نہیں سنائی. پورا ملک فساد اور دہشت گردی کی زد میں ہے. اللہ کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے. اگر ظلم پہ، قتل پہ، فساد فی الارض پہ قصاص نہ لیا جائے پھر معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. آج ہمارا معاشرہ تباہ اس لیے ہوا ہے کہ اس ملک میں کوئی عدل نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے. اسی وجہ سے آج ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس پاکستان میں عدلیہ کا نظام وہ نافذ کیا جائے گا جو خلافت راشدہ کا نظام ہے. اس نظام کو قبول، اس ریفارم نہیں کیا جا سکتا، اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا. بنیادی طور پر پاکستان کے یہ 3 بڑے نظام، پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم، پاکستان کا اکنامک سسٹم اور پاکستان کا جوڈیشل سسٹم، اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. باقی تمام نظام اس کے تحت آ جائیں گے. آج اس ملک میں سب سے بڑا فتنہ جس نے ملک کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا وہ کرپشن ہے اور لا اینڈ آرڈر ہے. صرف یہ 2 معاملات ہیں جن کو اگر درست کر دیا جائے اور وہ صالح حکمران اوپر آ جائیں جو بیت المال کو اللہ کی امانت سمجھ کے استعمال کرتے ہیں اور ملک میں اللہ کا حکم قصاص نافذ کرتے ہیں کہ فساد فی الارض ختم ہو جائے، اس کے بعد اس پورے ملک میں جو امن و امان ہوگا، جو وسائل ہوں گے جو اس پورے ملک کے خزانوں کو ماشاءاللہ کھول دیں گے اس امت کے لیے. ہم اس ملک میں زکوٰۃ کا، عشر کا، خمس کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. اگر زکوٰۃ نہ نکالی جائے مال سے تو اس کے بعد مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق میں، تجارت میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، لوگ پیسہ ہونے کے باوجود پیسے کے محتاج ہوتے ہیں. اسی طرح اگر عشر نہ نکالا جائے تو زمین سے اللہ تعالیٰ غلہ پیدا کرنا بند کر دیتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، پانی رک جاتا ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا حقوق نہ ادا کیے جائیں تو ملک میں بے برکتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق دینے سے، یتیم و بیوہ مسکینوں کا مال ان تک پہنچانے سے مال میں برکت آتی ہے، ملک میں خزانے کھول دیے جاتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہوگی آنے والی نسلوں کے لیے اگر ہم اللہ کے دین کے اس نظام کو نافذ کر چکے. ہم یہاں لینڈ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں. اللہ کا وہ حکم جو زمینوں اور جاگیروں کے بارے میں ہے، جو زمین خالی پڑی ہوئی ہے اس کو کاشت کیا جائے گا. جو زمین جو کاشت کرتا ہے وہ اس کی ملکیت ہوگی. وہ لوگ جو لاکھوں ایکڑ، ہزاروں ایکڑ زمینیں اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن کاشت نہیں کرتے، اس پہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، اس پہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اس پر عشر نہیں دیتے، ان زمینوں کو تقسیم کر دیا جائے گا اللہ کی مخلوق میں. ہم یہاں پر وہ نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں جو کئی 100 برس تک اسلامی حکومتوں میں پوری دنیا کے چپے چپے میں نافذ رہا، جہاں پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جہاں پر انوینشنز اور انوویشنز کے لحاظ سے پوری مسلمان دنیا اپنے عروج کے وقت قرون اولیٰ میں پوری دنیا کی نمائندگی کرتی تھی، جہاں لکھی ہوئی کتابیں آج بھی دنیا میں ایک بینچ مارک کے طور پہ پڑھائی اور پہچانی جاتی ہیں، جہاں مسلمان 1000 سال پہلے سائنس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، فزکس، الجبرا اور ماڈرن سائنسز کے اوپر وہ کتابیں لکھ رہے تھے جو کئی 100 سال میں آئندہ آنے والی نسلوں میں پڑھائی جاتی رہی، جہاں اقلیتوں کے ساتھ اتنا محبت اور پیار کا سلوک کیا جاتا تھا کہ پوری دنیا سے اقلیتیں سمٹ کر مسلمان علاقوں میں آتی تھیں. ہم ویسا ٹالرنٹ، محبت کرنے والا اور پیار کرنے والا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. یہ ہے تکمیل پاکستان، جہاں کے حکمران
سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی طرح، خلافت راشدہ کی طرح اپنی ہی حکومت میں فقراء اور مسکین ترین ہوں گے، جو ریاست سے وظیفے اگر لیں گے بھی تو اس خوف سے لیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں یہ حساب نہ دینا پڑ جائے کہ انہوں نے ریاست سے پیسے لے کر دین کی خدمت کی۔ سیدنا عمر فاروق سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی اور پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہمارے آئیڈیل اور رول ماڈل ہیں خلافت اور حکمرانی کے لحاظ سے۔ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں تو ان کی سنت پر عمل کر کے اس پاکستان کو خلافت راشدہ کی بنیاد پر تعمیر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ویژن ہے، ایک خواب ہے، ایک مشن ہے، اور پاکستان کی نوجوان نسل اس رومانٹک خواب کو الحمدللہ دیکھ بھی چکی ہے اور فیصلہ بھی کر چکی ہے کہ اس خواب کی تکمیل میں اپنی زندگیوں کو صرف کرے گی۔ یہ ہے تکمیل پاکستان کا مشن۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کا کفر اب ہم سے خوف زدہ ہے۔ ان کو لاکھوں کی فوج اور ایٹمی ہتھیار اتنا تکلیف نہیں دیتے، اتنا تنگ نہیں کرتے، جتنی ایک فکر، اتنی سوچ، جن کو یہ آئیڈیالوجی ان کو جس خوف میں مبتلا کر دیتی ہے، جو آئیڈیالوجی ان کے تمام سسٹم کو چیلنج کرتی ہے۔ ان کی ذہنیت کفار کی ذہنیت فرعون جیسی ہے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے پورے نظام کو تباہ و برباد کر دے گا، تو اس نے ایک بچے کی خاطر لاکھوں بچے شہید کروا دیے۔ اب اس کفر کے نظام کو معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستان ایک ایسی مدینہ ثانی اسلامی ریاست بننے جا رہا ہے انشاءاللہ کہ جو کفر کے اس پورے نظام کو چیلنج کرے گا۔ ہم یہاں سود اور ربا اور گلوبل اکنامک